بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے اندر، جو حرام چیزوں کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مزید بے سکون کر دیتی ہیں وہ چیزیں انسان کو مزید مضطرب کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے وہ نشے کے اندر، شراب اور کباب کے اندر جو ہے وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ غلط تعلقات یا ناجائز تعلقات، یعنی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے وہ اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ یعنی کہ وہ حرام چیزیں جو اللہ رب نے حرام قرار دی ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کس چیز میں ہے آپ کو پتہ ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کی سکون۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، جب دنیاوی چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو سکون نہیں ملتی، تو بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب نے کیا فرمایا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے، جو میری یاد سے، جو میری قدرت میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرے گا، تو میں ان کی زندگی کو تنگ کروں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ غلط چیزوں میں جو ہے وہ شراب و کباب میں، ناجائز تعلقات میں، اسی طریقے سے شہرت میں، اسی طریقے سے مال و دولت میں، اس میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو روحانی سکون ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذکر میں، اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ جیسے کہ انسان کے لیے جسمانی طور پر ہر چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں پیاس لگتی ہے، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو اس وقت بندے کی سوچ میں ہوتا ہے، جب بہت زیادہ پیاس لگے اور پانی نہ ہو تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ کاش پانی آ جائے تو میں پورا کنواں جو ہے وہ پی لوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی ضرورت ہے۔ جب وہ پانی پی لیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جسمانی ضرورت ہے۔ لیکن روحانی جو ضرورت ہے، جو روحانی سکون ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ وہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا جو ہے، گناہوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پر سکون ملے، اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دیگر چرس وغیرہ، دیگر غلط قسم کے نشے وغیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی مزید برباد ہو جاتی ہے۔ وہ اگر آج ایک گلاس پیتا ہے تو کل دو، پھر بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ان کی جو بے سکونی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی ہی چلے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن، غلط تعلقات رکھتے ہوئے آج اگر ایک لڑکی ہے تو کل دوسری لڑکی کے، تیسری لڑکی کے ساتھ یعنی نہ ختم ہونے والے سلسلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ٹینشن، اس کی جو بے سکونی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے، وہ مزید مال و دولت کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان چیزوں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ سکون کس چیز میں اللہ نے رکھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہیں، جب اس رب کی طرف ہم دھیان کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا، ایک ادرا سی نطفے سے بنایا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب عالم ارواح میں ہماری روح کو بنایا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ پھر ہمیں ایک نطفے کی شکل میں ہمیں ایک صورت بخشی ماں کی پیٹ کے اندر، پھر وہاں پر بھی ہمارے ساتھ تھا، وہیں پر بھی ہماری پرورش کی، وہیں پر ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا۔ اور پھر وہ رب کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ جاری کر دیا، وہاں پر ہمارے رزق کا انتظام کر دیا، کیونکہ ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، کوئی جو دیگر غذائی وغیرہ وہ ہم کھانے پی نہیں سکتے ہیں، تو ماں کی چھاتیوں سے ایسا دودھ جاری کر دیا جو بچہ ہضم کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو دیگر نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، پھر ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اس رب کی نافرمانی، وہ جو چیزیں جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے، جس سے منع کیا ہے، ان کی طرف جاتے ہیں، اس میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے یاد سے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کو تنگ کروں، وہ ان کو پھر سکون نہیں ملے۔ سکون ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوٹ کر آؤ اللہ کی طرف، لوٹ کر اس
لوٹ کر آؤ اس رب کی طرف جس رب نے ہمیں بنایا ہے، جس رب نے ہمیں کسی بھی حال پہ ہمیں نہیں چھوڑا، ہر وقت ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کر کے اس کی نافرمانی میں ہم سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہماری خامیازی ہے۔ ذرا اس رب کی قدرت کے اوپر تو غور کرو کہ بار بار ہمیں قرآن مجید میں یہ ذکر فرما رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اس کائنات، تمام کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے اللہ رب نے مسخر کر دیا ہے۔ آسمان بھی ہمارے لیے چھت کے طور پر ہے، سورج نکلتا ہے اپنے ڈیوٹی کرتا ہے، ہماری خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غذائی وغیرہ ہے، جو پھل فروٹ ہے، اس کے ذریعے سے پکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور پانی کو ہمارے لیے پیاس اور دیگر ضروریات کا جو ہے وہ سبب بنایا ہے۔ یعنی کہ اس زمین کو، جو زمین ہلتی تھی، پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین نہ ہلے اور میرے بندے جو ہے صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ اس پہ سیر و سفر کر سکیں۔ پوری دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم نے آج اس رب کو چھوڑ دیا، اس رب کی نافرمانی، اس رب کی نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا، اس چیزوں کے اندر ہم سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں میں ہمیں سکون نہیں ملنے والا۔ لوٹ کر آؤ۔ اگر آپ ابھی بھی لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کے اندر آگ بھڑکائی ہوئی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا علاج وہی پر ہوگا، دنیا کے اندر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد، اپنے ذکر، اپنا جو ہے قدرت کے اندر غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔